الرحمن وہ چیزیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علاج کرایا ہو، وہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں، ایک بات کرنا چاہوں گا کہ طب نبوی سے ہم علاج کرتے ہیں، اس کی کتابیں پڑھتے ہیں اور علاج کرتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ جیسا ملنا چاہیے نہیں ملتا۔ تو اسے ہمیں ضروری ہے کہ اس کے جو ماہر ہیں، جو صاحب فن ہیں، ان کے پاس جا کر ہم پہلے مشورہ لیں، تبھی پتہ چلے گا ہمیں کہ مثال کے طور پہ کلونجی میں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ موت کے علاوہ تمام بیماریوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ تو دنیا کی کون سی چیز مل کر اس کے ساتھ شفا ملیں گی ہمیں؟ تو اس طرح سے ہمیں اس کے جو تجربہ ہے ہمیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے طب نبوی کے اوپر تجربات اور تجزیات کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے بڑے ہی افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم نے طب یونانی کو مکمل طور پر لے لیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ طب نبوی کا بہت بڑا سرمایہ ہم نے کھو دیا۔ اس لیے ہم جب بھی طب نبوی سے علاج کریں، ہم حدیث میں سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے علاج کیا ہے، تو ہم اس کے جو ماہر ہے، صاحب فن ہے، ان کے پاس جا کر مشورہ لے کہ کس طرح سے ہم اس کا استعمال کریں۔ تو وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کے طور پہ استعمال کی، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو تذکرہ ملتا ہے حدیث میں شہد کا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا فیہ شفاء للناس، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ اور حدیث میں بھی شہد کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے جو ہمارے صحت کے لیے بہت ہی زبردست اور مفید ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے، اسے دست لگے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اسے شہد پلاؤ۔ وہ دوسری مرتبہ آیا، آپ نے کہا شہد پلاؤ۔ تیسری مرتبہ آیا، پھر کہا آپ نے شہد پلاؤ۔ تو اس نے کہا کہ شہد سے دست اور بڑھ چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، لیکن اللہ کا کلام سچا ہی ہے۔ تو چوتھی مرتبہ جب انہیں شہد پلایا گیا تو انہیں شفا مل گئی۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم شہد کو پی لیتے ہیں تو ظاہراً تو دست لگتے ہیں، تو جو ہمارے پیٹ میں جو جراثیم ہوتے ہیں تو اس کا باہر نکلنا زیادہ مفید ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم شہد کا ضرور استعمال کریں، یہ بہت ہی زبردست ہے۔ اور دوسرا جو حدیث پاک میں تذکرہ ملتا ہے وہ زمزم ہے، کہ حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جو بھی اسے جس بیماری کے لیے پیتا ہے اس میں شفا مل جاتی ہے۔ تو زمزم کا پانی بھی اگر ہمیں میسر ہو تو ہم اسے ضرور پئیں۔ اور زیتون کا اسی طرح تذکرہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو، کیونکہ یہ بابرکت درخت کا پھل ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے بہت ہی زبردست اور مفید ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تذکرہ ملتا ہے کلونجی کے بارے میں، کہ یہ بھی ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلونجی میں سوائے موت کے تمام بیماریوں کے لیے یہ شفا بخش ہے، شفا ہے اس میں۔ تو ہم کلونجی کا استعمال کریں۔ اب کس طرح سے استعمال کریں؟ ہم اس کے جو ماہرین ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، حکیم ہیں، حکمہ ہیں، ان کے پاس جا کر مشورہ لے کہ ہم کس طرح سے اس کو استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اور جس کا تذکرہ ملتا ہے اجوا کھجور، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ ایسا گھر ہے جیسا اس میں کھانا ہی نہ ہو۔ تو ہم کھجور کا بھی استعمال کرو، اس کے طبی فائدے بھی بہت بے شمار ہے، کہ اگر ہم اب یہ جو گرمی کا موسم ہے، اگر ہم گرمی کے موسم میں اسے لیتے ہیں تو توانائی بحال کرنے کے لیے کہ کھجور بہت ہی زبردست ہے۔ اور کھجور میں سب سے جو مشہور اور زبردست کھجور ہے، جو دنیا میں سب سے بہترین کوالٹی کی کھجور مانی جاتی ہے، وہ اجوا کھجور ہے۔ اس لیے اگر ہمیں میسر ہو تو ہم اجوا کھجور کا بھی استعمال کریں۔ اسی طرح حجامہ کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خود حجامہ کرایا۔ اس کے بھی بہت سارے فائدے ہیں، کہ ہمارے جسم کے اندر جو فاسد خون ہوتا ہے تو وہ اس کو باہر نکالتا ہے، جسے انگلش میں کپنگ کہتے ہیں، کہ کپ لگائے جاتے ہیں اور اس میں کچھ سوئی کے ذریعے سے جو ہمارے جسم کے اندر فاسد خون ہوتا ہے اسے نکالا جاتا ہے۔ اس لیے ہم ضرور حجامہ کریں۔
ہجامہ کے تعلق سے جو حدیث میں تاریخ ملتی ہے، قمری تاریخ 17، 19، 21 ہے، اور ہم سنیچر اور بدھ کے دن ہم ہجامہ نہ کرائے تو بہتر ہے۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ ہم 17، 19، 21 کو ہجامہ کرائیں۔ یہ بہت ہی زبردست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کرایا ہے، اس لیے ہم ضرور ہجامہ کرائیں۔ تو یہ چند چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علاج کے طور پر کیا ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم۔